نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کا ہمارا عنوان ہے سخاوت کی فضیلت۔ رب ذوالجلال نے تیسرے سپارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد مبارک فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اپنے ان صدقات کو پوشیدہ رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اپنے ان صدقات کو فقراء کو تم دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخاوت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ کہتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا قریب من الجنہ، سخی بندہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا قریب من الناس، سخی بندہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا بعید من النار، سخی بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخیل بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بعید من الجنہ، بخیل بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ بعید من الناس، اور فرمایا بخیل بندہ لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ قریب من النار، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ، فرمایا جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عبادت گزار سے کہیں درجے بہتر ہے۔ رب ذوالجلال نے اس جاہل سخی کا بہت ہی مقام و مرتبہ و اعزاز اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث مروی ہے، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، کتاب اللباس کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہنایا، جب تک اس کے جسم پر اس کے کپڑے کا ایک دھاگا بھی موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے انسان کے عیوب کو ڈھانپتا رہے گا۔ ایک دھاگا بھی جسم کے اوپر رہے گا، رب ذوالجلال اس کے عیوب کو ڈھانپتا رہے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک سائل آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ رب ذوالجلال جس کی برکت سے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ میرے نبی مسکرانے لگے، فرمایا اچھا؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا جو کسی تنگ دست مسلمان بھائی کی مشکل کو آسان کرتا ہے، اس کی تنگی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی تنگیوں کو دور کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج سخاوت کا عالم ٹھاٹھے مار رہا ہے، آج ایک سخاوت کا عظیم منظر نامہ ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آج کچھ ارشادات تو مبارک فرمائیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ، آج کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے کون سا اسلام بہتر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر واقف اور اجنبی بندے کو سلام کرنا۔ سائل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ہر چیز کی حقیقت کے متعلق بتلائیے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کی حقیقت یہ ہے، رب ذوالجلال نے اس کی تخلیق پانی سے فرمائی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آج ایسا عمل تو بتائیے جس کے سبب میں جنت میں چلا جاؤں۔ میرے نبی مسکرانے لگے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم مبارک فرمایا وہ کیا مقام ہوگا، وہ کیا
منظر ہوگا، وہ کیسا عظیم منظر ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا یہ پوچھنا چاہتا ہے ایسا عمل بتاؤں جس کے سبب تو جنت کے اندر چلا جائے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کر، سلام بکثرت کے ساتھ کیا کر، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر، اور فرمایا رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نا اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کر، عبادت کیا کر رب کی، رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہوا کر، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کر۔ فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں رب ذوالجلال تیرے ان نیک کاموں کی برکت سے تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان نیک اعمال کی برکت سے رب ذوالجلال تمہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جو رحمت الہی کے سایہ میں ہوں گے، جس دن رحمت الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، لیکن فرمایا اس دن رحمت الہی کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کون سے 7 ایسے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ان 7 اشخاص میں سے ایک وہ بندہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں انتہائی خفیہ طریقے سے خرچ کرتا ہے، رازدارانہ طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس انداز کے ساتھ خرچ کرتا ہے اگر دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اس انداز کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا یہ جو صدقہ ہے راہ خدا کے اندر مال کو خرچ کرنا ہے، فرمایا یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ عطیہ، یہ ناگوار موت کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا عزیزان من، کسی پر نیکی کر کے، کسی پر بھلا کر کے اپنی نیکیوں کو جتلانا نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنی واہ ویلا کرنے کے لیے، اپنی بلے بلے کرنے کے لیے، اپنی شہرت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی ان نیکیوں کو بتلا کر اور اپنا احسان جتلا کر لوگوں کے سامنے اپنی اس خیرات کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم اپنے احسانات، اپنی نیکیوں کو جتلاؤ گے تو اس کے متعلق میرے نبی نے سختی کے ساتھ ارشاد مبارک فرمایا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کے راوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، فرمایا بخیل بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، فرمایا مکار بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور آخر میں فرمایا جو شخص خیرات کر کے اپنا احسان جتلائے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ عزیزان من، ان تمام قرآنی آیات، ان تمام احادیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، اگر رب ذوالجلال نے مال دیا ہے تو اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے، راہ خدا کے اندر مال کو لٹانا چاہیے۔ اگر آپ آج راہ خدا کے اندر اپنے مال کو لٹاؤ گے تو رب ذوالجلال ایک تو مال میں برکت عطا فرمائے گا اور دنیا و آخرت میں عزت بھی عطا فرمائے گا۔